اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور ربوبیت اور انسانوں کی بندوں کی عاجزی اور محتاجی بیان کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں پر ظلم کرے؟ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی آیات آتی ہیں وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ اس حدیث کے علاوہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں بھی وارد ہوا ہے، چنانچہ ارشاد ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، فرمایا واللہ یرید ظلما للعالمین، اور فرمایا اپنے متعلق ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید ولا یظلمون فتیلا۔ پھر اس اعلان کے بعد کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، بدلوں سے فرمایا وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، یعنی میں نے ایک دوسروں پر ظلم کرنے کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہذا انسان انسانوں پر جو ہے ظلم نہ کرے، لہذا تم آپس میں ظلم نہ کرو، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور زمین میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اس میں رحم اور عدل ہونا چاہیے۔ ظلم اور بے انصافی سے ہمیشہ دور رہے۔ جس ذات پاک کی اس کو خلافت ملی ہے اس کی صفت رحم و عدل کو اختیار کرے۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہدایت میں ہی دیتا ہوں اور مجھ سے ہدایت مانگو۔ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ سے ہی ہدایت مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ سب کو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتے ہیں اور سب کو وہی کھلاتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ کھانے کو مجھ سے مانگو، کھانے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگو، اور سب کو وہی پہناتے ہیں، کسی کو کہیں سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ اللہ نہ چاہے سب دنیا مل کر جو ہے ایک انسان کو نفع پہنچانا چاہے تو جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے ساری مخلوق اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ بس اللہ تعالیٰ شاہ سب کو عطا فرماتے ہیں اور حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ دین و دنیا کی بھلائی اور کامیابی اور اس کے اسباب سب اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں۔ یہ قانونی ظاہر ہے کہ میں جو ہے اللہ کے راستے میں یہ کچھ دے دوں، یہ میرا جو ہے اپنا ہی کسب ہے، اپنے علم کی وجہ سے میں یہ کما رہا ہوں، یہ مجھے دولت ملی، یہ مجھے حضور ملا، یہ تو قارون نے ایسے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم، جب اس سے کہا گیا کہ آخرت کی جستجو کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے اس اپنے مال میں سے خرچ کر، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، کہ آخرت کی جستجو کے لیے بھی کچھ جو ہے آگے بھیج، اور جو اللہ نے جیسے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو اس کے بندوں پر احسان کر۔ تو وہ کیا کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا اپنا علم تھا، میں اپنے ہنر کی وجہ سے جو ہے اتنا مال جمع کر لیا ہے، یہ اللہ کا نعوذ باللہ اس میں بھی دخل نہیں ہے۔ تو سب کچھ اللہ ہی دیتے ہیں اور سب اسباب جو ہے وہ اللہ ہی کے قبضہ میں ہے، وہی سب کو دینے والا ہے۔ وہ جسے محروم کر دیں اس سے کہیں سے بھی کچھ بھی نہیں مل سکتا، جسے وہ ہدایت دے دیں وہی راہ یاب ہے، اور جسے وہ راہ حق سے بھٹکا دیں، گمراہ کر دیں تو وہ انسان گمراہ ہے، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ من یہد اللہ فہو المہتد،
وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ جب بندہ سراسر محتاج ہے تو اسے چاہیے کہ دنیا و آخرت کی ہر چیز صرف اللہ تعالی سے طلب کرے۔ اس حدیث میں بندوں کی محتاجگی کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ہدایت چاہو اور مجھ سے کھانے کو مانگو اور مجھ سے پہننے کو طلب کرو۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، اب اس کو کہاں سے لوں میں؟ تو فرمایا کہ اتنی گھٹیا چیز ہے یہ، اس کو بھی اللہ سے مانگو۔ یہ نہ کہو کہ میرے پاس پیسے اب میں یہ چپل جو ہے لے لوں گا، یا میرے پاس پیسے ہیں اس کو میں جو ہے کسی موچی کو دے کر اس کو بنوا لوں گا۔ نہیں، بلکہ اللہ سے مانگو۔ یہ نہ کہو کہ یہ کم جو ہے قیمت کی چیز ہے یا گھٹیا چیز ہے، اس کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نہیں، کم سے کم چیز، گھٹیا سے گھٹیا جو چیز انسان کی ضرورت کی ہے اس کو بھی اللہ سے طلب کرو۔ دوسری احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، بڑی چیز مانگے پھر بھی اللہ خوش ہوتے ہیں، کم قیمت والی چیز بھی مانگے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ میرے خیال میں اور زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ کم والی چیز ہے، اس کے پاس وہ سب بھی ہے لیکن پھر بھی یہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ یہ تعلق کی بنا پر ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ سے تعلق ہو جائے تو پھر اس کی نظر اللہ کی جو ہے اللہ پر ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی میرے کام آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سوال، اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں، اور جو ان سے سوال نہیں کرتا، یعنی اللہ سے مانگتا نہیں، اپنے اسباب پر، اپنے مال و دولت پر اس کی نظر ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔